پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو دونوں قسم کی صلاحیت سے نوازا۔ اس کے اندر اچھی اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے اور گھٹیا درجے کی بھی صلاحیت موجود ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ جس صلاحیت کو اختیار کرے تو نتیجہ ویسا ہی اس کے لیے مرتب ہوتا ہے، اور ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا ہی اصلاح ہے، خواہ وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی کیوں نہ ہو۔ ظاہری جیسے انسان معروف گناہوں سے بچتا ہے، زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، گالم گلوچ ہے اور غیبت ہے، بہتان درازی ہے، اس طرح کے یہ ظاہری جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں یہ انسان کی بری صلاحیت ہے۔ اس کو اگر وہ شریعت کے مطابق کنٹرول کر لے تو اس کا ذہن درست ہو جاتا ہے، اور کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں رکھی ہیں، جیسے تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جس کو انسان ظاہری طور پر چھپا لیتا ہے مگر اندر وہ موجود رہتی ہیں۔ تو یہ ان صلاحیتوں کی اگر اصلاح کر لے اور یہ ان صلاحیتوں کو دبانا اور اچھی صلاحیتوں کو غالب کرنا، یہ طریقت کی لین میں ہوتا ہے۔ جب آدمی مسلسل ان بری صلاحیتوں کو دباتا ہے اور اچھی صلاحیتوں کو غالب کرتا ہے، یہ کام طریقت کی لین میں ہوتا ہے، اور جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی بری صلاحیت کو دبا لیتا ہے اور اچھی صلاحیت کو غالب کر لیتا ہے تو پھر وہ معرفت کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے جو اقوال ہیں یہ شریعت ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے افعال تھے یہ طریقت ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے احوال تھے وہ اس کو کہتے ہیں معرفت، اور جو حضور علیہ السلام کی کیفیات تھی اس کو کہتے ہیں حقیقت۔ اور یہ چاروں چیزیں ہر انسان کے لیے اللہ نے رکھی ہیں بشرطے کہ وہ اس پر محنت کرے۔ اگر وہ اس پر محنت کرتا ہے تو پھر یہ صلاحیتیں انسان کو یہ ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کا نائب ہو جاتا ہے اور صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے، اور وہ اس درجے میں اللہ تعالیٰ اس کی باقی صلاحیتوں کو کھول دیتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھا ہوا لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے اور ایسی انہونی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے مجاہدہ ضروری ہے۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے، اس کی مثال دیتے تھے کہ زمین کے نیچے پانی موجود ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی موجود ہے، مگر پانی نکالے گا وہی شخص جو اس پہ محنت کرے گا، اور محنت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک آدمی صرف اتنی محنت کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نل لگا لیتا ہے کہ اس پر خرچہ بھی کم آتا ہے، محنت بھی کم لگتی ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ محدود ہے کہ وہ صرف اتنا ہی پانی حاصل کر سکے گا جتنا وہ اس کو ضرورت ہے اپنے گھر میں، یہ نہیں ہے کہ اس سے سارا محلہ حاصل کرے گا۔ اور ایک آدمی اس سے بڑھ کر محنت کرتا ہے، کنواں کھود لیتا ہے اور کنویں سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک آدمی اس سے بڑھ کر ٹیوب ویل لگا لیتا ہے، اس سے بہت ساری زمین سیراب ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کی محنت پر موقوف ہے۔ جیسے وہ پانی جو زمین کے نیچے موجود ہے اس کو نکالنے کے لیے محنت چاہیے، مجاہدہ چاہیے، خرچہ چاہیے، اسی طرح انسان کے اندر بھی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں موجود ہیں، مگر ان کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کو جناب والا غلبہ دینے کے لیے اس کے لیے محنت چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہدوا فینا لنہدینہ سبلنا، کہ تم میرے راستے میں جد و جہد کرو، کوشش کرو،
اگر کہا ہم اس کو جہاد کے لیے دیں، مگر آخر میں لفظ جو اللہ تعالیٰ نے محسنین کا ذکر کیا ہے، یعنی جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میری ان کے ساتھ میت، میں ان کے ساتھ ہوں، پھر جس میدان میں بھی ہوں، وہ جہاد کا میدان ہو، وہ درس و تدریس کا میدان ہو، وہ اصلاح کا میدان ہو، ارشاد کا میدان ہو، جب تک یہ چیز نہ پیدا ہو، اگر اس نے مجاہدہ نہیں کیا، اور یہ یاد رکھے مجاہدہ ہر دور میں ضرور ہوا، ایک مجاہدہ اضطراری ہے، ایک مجاہدہ اختیاری ہے۔ جو آدمی اختیاری مجاہدہ نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اضطراری مجاہدہ کرواتے ہیں، کیونکہ بغیر مجاہدے کے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کے نفس پر کوئی مشقت نہیں پڑتی تو وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آتا، اور یہ مشقت جو ہے مجاہدے کی، یہ نفس کو راہ راست پر لانے کی، کیونکہ جو چیز دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے، خواہ وہ باطن کی ہو یا ظاہر کی ہو، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر ایک جذبہ ہے شہوت کا، شہوت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ شہوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکنے کے لیے انتظامات کیے ہیں، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، منع کیا ہے۔ اگر یہ صلاحیت کسی کے اندر ختم ہو جائے شہوت کی، تو وہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، وہ شادی نہیں کر سکتا، بچے نہیں پیدا ہوں گے، آگے نسل نہیں بڑھے گی۔ اس لیے میرے عزیز، شہوت کا ختم کرنا اسلام اور دین کے اندر مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اس کو اعتدال پہ رکھنا، مقصود ہے اس کو جائز جگہ پر استعمال کرنا۔ اگر یہ جائز جگہ پر استعمال کرنے کا اس کو گر آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس کو استعمال کیا، یہ شہوت کوئی کیا نام ہے بری چیز نہیں، بلکہ یہی انسان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اب ایک صلاحیت انسان کے اندر ہے، مثال کے طور پر حرص ہے۔ حرص کا بالکل ختم کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حرص کو اعتدال پہ لانا مقصد ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے، بعض لوگ اس حدیث پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز میرے اندر ختم ہو جائے، بالکل نہیں، ختم نہیں ہو سکتی، آپ کے اندر رہے گی، کیونکہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، ہاں وہ اچھی صلاحیت ہو چاہے بری صلاحیت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اور جھوٹ بولنے کا ہمیں اختیار ہے، اور یہ صلاحیت ہم سے ختم نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو روکیں جھوٹ سے اور اس سے سچی بات کہیں، تو سچی بات کا غلبہ ہو جائے گا، جو جھوٹ بولتے ہم وہ مغلوب ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حرص ہے، اس کا ختم کرنا مقصود نہیں۔ اگر یہ حرص ہم میں اور آپ میں سب میں ختم ہو جائے، پیروں میں، بزرگوں میں، نبیوں میں یہ ختم ہو جائے، تو میرے عزیز دوستو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کس کی کرتے، کیسے کرتے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا چھوڑ مجھے میں اپنے رب کی عبادت کروں، اللہ کے قرب پانے کا حرص تھا۔ تو حرص فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، البتہ اس کا استعمال اگر جب ہمارے اختیار میں آتا ہے، ہم اپنے نفس کے تحت اس کو استعمال کرتے، اس وقت یہ برت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر حرص نہیں تو آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ کے اندر حرص نہیں آپ بچے بھی نہیں پال سکتے، آپ کے اندر حرص نہیں تو آپ حلال کمائی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر حرص ہوگی تو آپ ان سب کاموں میں استعمال ہوں۔ اگر حرص ساری دنیا میں ختم ہو جائے تو یہ نظام میں دنیا درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صلاحیت رکھی ہیں، ان کا مقصود ان کو زوال نہیں ہے، ان میں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ کہ یہ حرص جو ہے، مثال کے طور پر ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہماری بھوک جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک روٹی کھانا ہے ہمیں، اور اگر ہمارے پاس ہم ایک روٹی معمول کے مطابق کھاتے ہیں، اور اگر اس سے بڑھ کر چاول ہیں اور جناب اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہم وہ روٹی بھی کھاتے ہیں، اس کے بعد حرص کے اور بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، یہ حرص قابل علاج ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی ضرورت مثال کے طور پر ایک روٹی کی مقدار ان سب چیزوں سے تھوڑی تھوڑی کھا لیتا ہے، تو یہ حرص نہیں ہے، کیونکہ اتنا کھانا کہ جس سے زندگی کی بقا رہے، تو یہ کوئی حرص نہیں ہے۔ البتہ اس سے زیادہ کھانا اور اس کے اندر جناب یہ کوشش کرنا کہ یہ چیز جلدی سے میں کھا لوں کہ ختم نہ ہو جائے، یہ معیوب ہے، اور اس حرص کو چھوڑنا چاہیے۔ جب تک ہم اس حرص کا علاج نہیں کریں گے تو اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ اس لیے
ان ساری چیزوں کا جتنی بھی انسان کے ظاہری اور باطنی برائیاں ہیں ان سب کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے، اور نفس ان چیزوں کو مرغوب سمجھتا ہے، کیونکہ جتنی بھی ہماری ظاہری طور پر گناہ کے ہم جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں جو معروف ہیں ان سب کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، نفس کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے، اور جتنے باطنی گناہ ہیں ان سے بھی نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ ایک ہیں حیوانی گناہ، ایک ہیں شیطانی گناہ۔ شیطانی گناہ جو ہے ان سب کا تعلق باطن سے ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا تو فرشتوں کے سامنے، تو اس میں فرشتوں کے سامنے اظہار کرنے سے لے کر آدم کے پیدا کرنے تک تقریباً 8 لاکھ سال کا فاصلہ ہے۔ 8 لاکھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اظہار کیا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنی رائے دی، اور شیطان نے کوئی رائے نہیں دی۔ ابلیس بھی فرشتوں میں رہتا تھا، اس نے کسی قسم کی رائے کا اظہار نہیں کیا، البتہ اندر یہ بات چھپا دی کہ جو خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے کوشش کروں، جد و جہد کروں، میں ہی خلیفہ بن جاؤں۔ مگر یہ خلافت چونکہ اللہ کی عنایت تھی اور یہ کسی کے مجاہدے سے نہیں حاصل ہوتی، تو خیر اس نے 7.5 لاکھ برس جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی۔ زمین کا کوئی حصہ، پہاڑوں کا، سمندروں کا، اس نے عبادت کرنے سے نہیں چھوڑا، مگر اندر کیا بات چھپائی ہوئی تھی کہ بھئی میں خلیفہ بنوں زمین پر۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے اندر یہ ذوق ہو، تو ایک بزرگ حضرت مولانا عبداللہ دہلوی شریف والے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مرید کو آج کل کے دور میں بھی خلافت کا خیال آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ زنا کر لے، کیونکہ زنا کرنے کا گناہ لازمی ہے، متعدی نہیں ہے، اور خلافت کا جو خیال آیا اس کو یہ گناہ متعدی ہے، وہ کیونکہ ذمہ دار بن کر پتہ نہیں کتنوں کے ایمان کو خراب کرے گا۔ زانی تو اپنے کو گناہ گار بھی سمجھے گا، اور جو خلافت کا طلبگار ہے وہ اپنے کو گناہ گار بھی سمجھے گا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے اندر یہ اس لیے حضرت عبداللہ دہلوی شریف والے فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطانی گناہ ہے، خلافت کا خیال آنا یہ شیطانی گناہ ہے، کیونکہ یہ خیال سب سے پہلے کس کو آیا تھا؟ ابلیس کو، کہ زمین پر میں خلیفہ بنوں، اور اس نے اس بات کو چھپا لیا۔ ظاہر نہیں کہ اللہ تو جانتے تھے نا، اللہ پاک سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ اندر چھپائے رکھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت بھی چھپائے رکھا، حتیٰ کہ اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے اس کو نہیں سجدہ کر سکتا، جس کو اور خطیب حضرات کہتے ہیں کہ اس نے کہا جی میں تو تیری توحید کا کہہ لوں تو اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں اعلیٰ چیز سے بنا ہوں، آگ سے، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور اس کے اندر بھی بات وہی چھپائی ہوئی تھی، یہ نہیں اظہار کیا کہ اللہ میں تو تیرے سے خلافت کا امیدوار تھا اور تو نے اس کو خلیفہ پیدا کر دیا تو اس لیے میں نہیں سجدہ کرتا، نہیں، اس بات کو چھپا کر یہ بات کا سہارا لیا، اس نے دلیل دی۔ اس لیے بعض اوقات حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی ایک عرصہ رہا، اس نے کہا حضرت کوئی نفع نہیں ہوا آپ سے، کوئی فائدہ روحانی نہیں ہوا؟ حضرت نے فرمایا نفع اور روحانی فائدے سے کیا مراد ہے؟
تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے یہاں ایک اکثر ہے، جب کوئی نفع نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نفع سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جی جو نعمت آپ سے ملتی میں اوروں کو تقسیم کرتا۔ حضرت نے فرمایا یہی تو بنیادی خرابی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے تو نفع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تو تم نے کچھ کیا نہیں اور پیر بننے کی پہلے ٹھان دی۔ ہاں جب کسی کے کندھے پر زبردستی یہ بات ڈال دی جائے پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ ابلیس کا تھا، اس نے اس کی کوشش کی تھی، اور اس لیے دنیا کے اندر میں نے تقریباً اپنے مشائخ کے ساتھ حضور صاحب نور اللہ مرکز شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تقریباً 27 برس گزارے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جس کو یہ خیال آیا اور وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے، جیسے شیطان ناکام ہوا، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ خطرناک ہے۔ آدمی اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے بچائے کہ دنیا کے اندر اس کے ذمہ کوئی چیز نہ لگے تو آزاد رہتا ہے، اور جب کوئی ذمہ داری لگ جاتی ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو شیطان نے جو ہے اس کی پوری کوشش کی، 7.5 لاکھ سال عبادت کی، اور اس کے بعد بھی ناکام رہا، کیونکہ اللہ جل شانہ جانتے تھے۔ تو انسان جو ہے وہ بعض اوقات ان چیزوں کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو شیطانی گناہ کہتے ہیں۔ حیوانی گناہ کو چھپا نہیں سکتا۔ ایک آدمی کو زنا کا اور شوق ہوا، وسوسہ آیا، دل کیا اس کا، وہ اس کو نہیں چھپا سکے گا، کیونکہ ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں پھنسے گا۔ تو اسی طرح باقی چوری ہے، مال کے شوق ہوا تو چوری کرے گا، مگر باطنی گناہ جس کو حیوانی گناہ کہا جاتا ہے وہ انسان چھپاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے تکبر کو ظاہر نہیں کرتا، کوئی آدمی اپنی غیبت کیا نام ہے اپنے اندر کے بغض کو نہیں ظاہر کرتا، الا یہ کہ کوئی کامل شیخ ہو اور وہ اس بات کو دیکھ لے اور اس کو پہچان جائے، ورنہ ہر آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ وہ کہتے ہیں نا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ نفع نہیں ہو رہا، فرمایا کہ اس کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا یوں کرو، ایک ٹوکرا خروٹوں کا بھر لو اور چوک میں جا کر بیٹھ جاؤ، لوگوں کو کہو کہ جو مجھے 1 تھپڑ مارے اس کو 1 اخروٹ دوں گا، جو 2 مارے 2 دوں گا، تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے سے تو نہیں یہ کام ہو سکتا۔ فرمایا کہ اگر یہ کلمہ 70 سال کا کافر پڑھتا تو وہ صاحب ایمان ہو جاتا، اور تو یہ کلمہ پڑھ کے کافر طریقت ہو گیا ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا تیرے تکبر کا علاج یہی ہے، کیونکہ وہ بڑا آدمی تھا اپنی قوم کا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تکبر ہم نے بھی ہوتا ہے، ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے تکبر کو مٹانا مقصد نہیں ہے، تکبر کو اعتدال پہ لانا مقصد ہے، کیونکہ اگر آپ کے اندر تکبر نہیں تو آپ کسی کافر کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو آج مسکین بندہ ہوں، تو کس کے ساتھ آپ قتال کریں گے؟ آپ دشمن کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اور اگر آپ کے اندر ہوگا کہ جی میں بہادر ہوں، میرا دین ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر آپ دشمن سے لڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکبر کو مٹانا مقصد نہیں، اور اس کا ہمیں سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ تم جو ہے طواف کرو عمرے کو اور حج کا، جب طواف کرو کندھا بھی ننگا رکھو، اور 3 چکر جو ہے رمل کرو، اکڑ اکڑ کر لگاؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تکبر جو ہے، دیکھو وہاں خانہ کعبہ میں جب خانہ کعبہ کا آدمی طواف کر رہا ہوتا ہے، یہی تکبر ثواب ہے۔ اگر اس نے رمل نہیں کیا عمرے اور حج کے اور طواف میں، تو میرے عزیز دوستو پھر اس کو دوبارہ طواف کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس نے کندھا ننگا نہیں کیا اور 3 پہلے چکروں میں اس نے رمل نہیں کیا تو اس کا عمرہ صحیح نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ کرنا پڑتا۔ اگر اس نے عمرہ اور رمل کیے بغیر اور یہ سارا کام کیے بغیر جناب والا اس نے سر اڑا دیا تو اس کو دم دینا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تکبر کو بالکل ختم کرنا مقصود نہیں، البتہ اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق باطن میں اعتدال میں رکھنا چاہیے، اور اسی طرح باقی جتنی صلاحیتیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان صلاحیتوں کا علاج مجمع میں نہیں ہوا کرتا،
یہ آپ ذہن میں رکھ لیں یہ بات. مثلاً یہ 20-25 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہیں جی ہمارا علاج تکبر کا، حسد کا، بغض کا، حرص کا، لالچ کا، بے صبری کا، ناشکری کا، یہاں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ پاک نے یہ چیز جو ہے انفرادی طور پر ہوتی ہے، اجتماعی طور پر اس کی اصلاح نہیں ہوتی. ہر ایک دیکھیں نا، بخار ہونے میں تو سب برابر ہوتے ہیں نا، مگر بخار کس قسم کا ہے یہ تو ڈاکٹر اور حکیم ہی جانے گا کہ اس کے بعد جائے گا آیا اس کو نزلہ زکام سے بخار ہوا ہے، سردی سے ہوا ہے، یا گرمی سے ہوا ہے، یا جناب کوئی اس کا اور سبب ہے، مثلا تھکان بہت زیادہ ہوگی اس لیے بخار ہو گیا. تو ہر ایک کی دوائی جدا جدا ہوگی. اسی طرح میرے عزیز دوستو، انسان کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ہر ایک کا علاج اس انسان کے الگ الگ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اکابر کے ہاں اصلاح کی لین میں یہ بیانات نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ بیانات کرتے ہی نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے کہ بھئی اپنی انفرادی طور پر اپنی مرض اپنے شیخ کو بتاؤ اور اس کا جو وہ علاج بتائے اس کا علاج کرو. اور ہر ایک کا تکبر مختلف ہوتا ہے. کسی کو حسن و جمال سے تکبر ہوتا ہے، کسی کو علم کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، کسی کا تکبر تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کسی کا تکبر جو ہوتا ہے وہ جناب حسب و نسب کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی کا تکبر جو ہوتا ہے وہ جناب والا بزرگی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہر تکبر کا علاج جدا ہے. اس لیے مجمع کے اندر تو اسی آدمی کی صلاح ہوتی ہے جو تھوڑا سنجیدہ مزاج ہے. وہ کیا کہ وہ سمجھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ میرے لیے کر رہے ہیں. اب مثلا یہ 50 آدمی بیٹھے ہیں، ہر آدمی سمجھے کہ میرے میں تکبر نہیں، میرے لیے تو یہ بات نہیں، اور میرے میں حرص بھی نہیں، میرے لیے بھی یہ بات نہیں. اور دوسرا سمجھے کہ میرے اندر تو غیبت کا معاملہ نہیں ہے، میرے اندر بھی یہ بات نہیں. سارا مجمع سمجھے گا یہ بات تو میرے میں ہے نہیں، اور علاج کی کیسے ہوگا. اور دوسری بات جو ہم ایسا یاد رکھیں، اگر آپ کا کسی شیخ سے تعلق ہے، جب تک آپ اپنی زبان کھول کر اس کو نہیں بتائیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے یا میں اس طرح کا عمل کرتا ہوں، آپ حضرت دیکھیں کہ اس میں کوئی تکبر یا اس طرح کی کوئی مرض تو نہیں، تو اس وقت تک شیخ اس کا علاج نہیں کرے گا. بلکہ مشائخ نے فرمایا ہے کہ زبردستی کسی کا علاج نہ کرو، کیونکہ وہ اپنا علاج نہیں کرے گا بلکہ تمہیں جھوٹا ثابت کر دے گا. مولانا ثانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک صاحب میرے پاس سے، مجھے ان سے بڑی ہمدردی تھی. میں نے ایک دن اس کو کہا کہ جب تمہارے اندر تکبر محسوس ہوتا ہے تم اس کا علاج کر لو. اس نے کہا نہیں حضرت، میرے اندر تو تکبر نہیں ہے. تھانوی فرماتے تھے کہ میں شرمندہ ہوا کہ میں نے اس کو کہا وہ تعلق محبت کی بنیاد پر، مگر اس نے آگے سے جو جواب دیا اس میں صراحتاً ثابت کیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور میرے میں تو تکبر ہی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ 7 سالوں کے بعد آ کر مجھے کہنے لگا کہ حضرت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے. فرمایا کہ میں نے تو بھائی 7 سال پہلے تمہیں کہا تھا، اس وقت سے تو اب تک علاج بھی ہو جاتا. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ آج خود نہ ان کو کہو، آج خود کہو گے تو وہ تمہیں جھوٹا ثابت کر دیں، کیونکہ نفس ان کے ساتھ ہے نا، تو وہ تمہیں جھوٹا ثابت کر دیں. ہاں علاج اس وقت اس کا کرو جب وہ خود آ کر کہے کہ بھئی یہ کام میں حضرت یہ بات میرے اندر ہے، یا اس کی کوئی نسبت سے. مثلا ایک آدمی کہتا کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ علمی طور پر بات کرے میں اس پہ غالب آؤں، تو اس سے پتہ چل جائے گا شیخ کو کہ اس کے اندر اور مادہ جو ہے تکبر کا ہے. کیونکہ غلبہ آدمی وہی چاہتا ہے جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، ورنہ تو جس کے اندر عاجزی انکساری ہے وہ کہے گا بھی مجھے اس سے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے اس کو علم دی ہے تو ٹھیک ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس کے لیے علاج کے لیے ان باطنی چیزوں کا اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے شیخ کے سامنے اپنا رونا نہیں روئے گا. اگر شیخ اس کا پاؤں بھی دبا رہا ہے، وہ ہمہ وقت حاضر بات ہے، تو شیخ کو کیا ضرورت پڑی زبردستی اس کو کہے کہ تم یہ علاج کر لو. ہمارے اشرف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں نے شیخ کو ابو کیا کہ حضرت اس کی طرف تو توجہ کریں. تو حضرت نے بڑے پیار سے کہا سوئی جی ہم تو توجہ کیا کریں، جب وہ منہ نہیں کھولتا تو اس کے منہ میں لقمہ کیسے ڈالیں. اور اب جناب والا اس کا اصلاح جا کر شیخ کے بعد بھی دوسری نسل میں جا کر ہوئی. شیخ کے زمانے میں حالانکہ شیخ سے بہت تعلق تھا، مگر نہیں ہوئی، اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کبھی اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کی. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر اصلاح باطن چاہیے، اللہ سے تعلق چاہیے، اس کے لیے تو
اتنا کام کافی نہیں ہوتا کہ آدمی کبھی پیر آ جائے اس کا پہلے تو پیر بنائے اور پھر اس کے بعد پیر کے ساتھ وہ عقیدت محبت بھی رکھے، اور اگر وہ بھی رکھ لے اور پھر کبھی اس کے پاس جائے نہ تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ باقی یہ چیزیں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی، میرے نزدیک تو یہ خلافت بھی کوئی ایسی معتبر شے نہیں ہوتی، کیونکہ خلافت مل جانا تو اس کے نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انسان بننا کافی ہوتا ہے۔ مجھے ایک بہت عرصہ پہلے ایک صاحب نے کہا کہ جی فلاں کو فلاں بزرگ نے خلافت دے دی، میں نے کہا اچھا خلافت دے دی تو ٹھیک ہے، یہ بھی اس سے آپ نے معلوم کیا کہ وہ انسان بھی بن گیا کہ نہیں؟ کیونکہ انسان بننا ذرا مشکل ہے، خلافت کا ملنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، سمجھے؟ اور خلافت جو ہے وہ ایک ایسی کوئی چیز بھی نہیں، سمجھے؟ خلافت تو 200 سال کے بعد یہ کہیں جا کر شروع ہوئی، پہلے کون خلافت دیتا تھا؟ جب بددیانتی کا دور آ گیا تو پھر بزرگوں نے خلافت کی بات کرنے لگے کہ چلو یہ دین کا کام کریں گے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے خلافت بعض اوقات نااہل کو بھی دے دی جاتی ہے، اور خلافت بعض اوقات ایک گناہ میں مبتلا کو بھی دے دی جاتی ہے، وہ اس لیے نہیں، وہ اس لیے دے دی جاتی ہے کہ یہ شرما شرمی کچھ حیا کرے گا، سمجھے کہ میرے پر یہ ذمہ داری آ پڑی، بشرطے کہ اس کو ذمہ داری سمجھے، اگر وہ ذمہ داری نہ سمجھے تو پھر کیا کرے گا؟ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، انسان بننا تو سب پر ضروری ہے، اور خلافت کا ملنا کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ خلافت وہ ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کر دے، کہ اگر وہ خلافت نہ دے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگے۔ خلافت یہ نہیں ہوتی کہ جناب والا اس کو کوئی خیال نہیں اور ویسے ہی وہ خلافت دے دی، تو اور آگے جس کو خلافت ملے تو کم از کم اس پر کوئی اثر تو ظاہر ہو، کیونکہ جب خلافت ملتی ہے اصل میں جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت دی گئی، یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مقرر ہوئے، یعنی پہلی وحی نازل ہوئی، تو جبرائیل نے جو ان کو 3 مرتبہ دبوچا، اور اس کے بعد حضور السلام پر کیا اثر ہوا تھا سب علماء جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر کمبل لے کر لیٹ گئے اور کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ جو من جانب اللہ ہوتی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کے پر ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں جاری ہوتی، اور صرف وہ اس آدمی پر نہیں ہوتی ایسی کیفیت جاری جس کی نسبت اصلاحی ہے، کہ اس نے مجاہدے کر کر کے رگڑے کھا کر کے وہ اصلاح کی لین پر گامزن ہو گیا ہو، اس پر ایسی کیفیت نہیں طاری ہوتی، کیونکہ وہ ترقی کر کے پھر وہ سادگی میں چلا گیا، جس کو کہتے ہیں نا نہایت کو پہنچ گیا، جو نہایت کو پہنچ جاتا ہے اس کا مزاج عام جیسا ہوتا ہے۔ مثلا جو بھی بزرگ ترقی کر کے اگر وہ ظاہر نہیں ہوا تو وہ عام لوگوں کی طرح نماز پڑھے گا، عام لوگوں کی طرح گفتگو کرے گا، عام لوگوں کی طرح بیٹھے گا، اس کے اندر کوئی امتیازی بات نہیں۔ جو امتیازی یعنی کچھ بزرگی جس کے وہ معاملے میں چمکتی ہو، نظر آتی ہو، وہ اصل میں ابھی سالک ہے، وہ ابھی بزرگ بنا نہیں، کیونکہ جب بزرگ بن جائے گا تو اس کو تو کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ اور دنیا کے اندر یہ تو حدیث میں آ گیا ہے کہ 500 اولیاء اللہ ہر وقت رہتے ہیں، اور جو جناب والا اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو تو لوگ پہچانتے ہی نہیں، اور جو نہیں ہوتے، جو جبہ دستار والے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ سمجھتے کہ یہ بزرگ آدمی ہے، سمجھے نا۔ بزرگی اس چیز کا نام نہیں ہے، کیونکہ جو بزرگ بنے گا وہ تو ایسے ہی مٹ جائے گا، ایسے ہی آپ کو چھپا جائے گا، کیونکہ جب اس کا اللہ سے تعلق ہوا تو اللہ دنیا کے اندر غیب الغیب ہے، سمجھا گی؟ اور جو اللہ کا ہو جائے گا تو وہ اپنے کو کہاں ظاہر کرتا ہے، سمجھے؟ بلکہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، لفظ تو کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، وہ اپنی نجی مجلس میں فرماتے تھے کہ بھائی جس کو اللہ تعالیٰ بزرگی دیتا ہے وہ تو اس کو یوں چھپاتا ہے جیسے، ویسے تو وہ فرماتے تھے کہ جیسے پہلے مرتبہ اور شادی کے بعد لڑکی کو حمل ٹھہر جائے تو وہ چھپاتی ہے شرم کے بعد۔ آج کل تو خیر یہ بات نہیں ہے، آج کل تو باہر تک جاتے ڈاکٹر سے چیک کرواتے ہیں، اور پہلے زمانے میں آج سے 50 سال پہلے جو ہے تو وہ لڑکی جو ہے اس کو چھپاتی تھی اپنے سسرال والوں سے، اپنے میکے والوں سے، کیا شرمندگی کی بات ہے۔ مگر آج کل تو ایسا نہیں، تو وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے اس میں تو حلال رہن ہے نا، فرماتے تھے کہ اگر کسی کو حرام کا عمل ٹھہر جائے جس طرح وہ چھپاتی پھرتی ہے
تو बुजुर्ग जब बुजुर्ग बन जाता है वो भी इसको इस तरह छुपाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी है कि औलिया जो है वो तहत कुबाई, मेरी कुबा के नीचे हैं, जिसको मैं चाहता हूँ हज़ारों में से किसी एक को ज़हर करता हूँ और जिसको नहीं चाहता तो नहीं ज़हर करता। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये सारी चीज़ें अल्लाह, हमने ऐसे भी लोग देखे जो खलीफा नहीं थे मगर वो बड़े बड़े खलीफा से भी ज़्यादा वो बुज़ुर्ग थे, औलिया अल्लाह थे, मगर दुनिया में वो खलीफा नहीं थे। हज़रत मौलाना लियाज़ साहब के एक मुरीद थे और वो उनका इतना असर था, हाजी अब्दुर्रहमान नाम था उसका, हमारे रसूल साहब फरमाते थे कि हमने उनको देखा है कि अगर वो जा रहे होते और कोई हिंदू आगे से आ रहा होता तो हम उनको कहते हाजी जी ये साला मर जाएगा, जहन्नम में जाएगा। तो फरमाते कि अच्छा भाई अल्लाह से मांगो, और उससे जाकर बात करते वो मुसलमान हो जाता था। मगर हज़रत मौलाना लियाज़ साहब के वो खलीफा नहीं थे। और आखिर में फरमाया कि अब्दुर्रहमान तेरा और मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, समझे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ऐसे ऐसे औलिया अल्लाह भी होते हैं। तो असल चीज़ क्या है? इंसान बनना। तो इंसान कौन होता है? जिससे दूसरा परेशान ना हो, तंग ना हो। तो अगर वो उससे तंग होता हो तो फिर तो वो इंसान ही नहीं है ना। तो इंसान बनना, और इंसान बनता है जब तक वो अपनी अच्छी सलाहियतों को गालिब ना कर ले। अब वो ज़हरी तौर पर हो उसको शरीयत के तहत, अगर बादनी तौर पर है उसको तरीक़त की लेन में, और फिर उसको मार्फत और हकीकत हासिल होती है। फिर वो अल्लाह को पहचानता, हम ताबदल्ला का अन्ना का तरह हूँ कि तुम अपने रब की इबादत ऐसे कर जैसे तू उसको देख रहा है। फिर वो नमाज पढ़ते हुए अपने रब को देख रहा होता है, फिर जंगलों में भी देख रहा होता है, आबादियों में भी देख रहा होता है। फिर इंसान जब उसको इंसान कोई मिलता है तो उसमें भी अपने रब को देखता है, समझे। तो फिर वो अल्लाह से दूरी नहीं होती, फिर अल्लाह के नज़दीक हो जाता है। फिर कोई फासला नहीं, क्योंकि अल्लाह तो हमसे कहीं दूर नहीं है ना, अल्लाह दूर रहता है मेरे भाई। वो तो हमारी गफलत की वजह से हम अल्लाह से गाफिल हैं, वरना तो अल्लाह ने तो कहा कि मैं तुम्हारी शहरक से भी करीब हूँ। तो हम जो अपनी गफलत और अपनी शावत और अपने जनाब वाला नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर हमारे अंदर, हमारे और अल्लाह के दरमियान में एक हिजाब पैदा हो गया। वो कभी इल्मी भी होता है, कभी नेकी के साथ भी पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे नक्शबंदी हज़रात के यहाँ ये तय है कि इंसान और अल्लाह के दरमियान में 70,000 पर्दे हैं, जिसमें से 30,000 पर्दे जुल्मत के हैं और 40,000 पर्दे नूर के हैं। कि जितनी अच्छी चीज़ें हैं तो ये भी एक हिजाब है अल्लाह ताला से, क्योंकि जब आदमी इबादत करता है तो अपनी इबादत पर नज़र करते तो हिजाब बन गया। इल्म पढ़ता तो अपने को इल्म वाला समझता तो हिजाब हो गया। कुरान पाक पढ़ता है तो कुरान के सवाब का काम समझता है, हिजाब हो गया। हाँ, कुरान पाक इसलिए पढ़े कि मेरे रब का कलाम है, फिर तो हिजाब ना हो। वो कहता है जिस पर एक हरफ पर 10 नेकियाँ मिलेंगी तो ये 10 नेकियों को जो उन्वान है ये एक हिजाब है। तो इसलिए हमारे रसूल साहब नव्वर अल्लाह मरतबा फरमाया करते थे कि भाई जुल्म के जो हिजाब हैं 30,000, उसको तो आदमी दूर कर सकता है, मगर अब जो नूरानियत के हिजाब है उसको कैसे दूर करें। तो मुझे एक दफ़ा फरमाने लगे कि भाई बताओ इस पर कितना अर्सा लगेगा। मैंने कहा जी कोई अर्सा नहीं लगता, अगर दूर होना चाहे तो एक लम्हे में हो सकते हैं। वो कहते ना, तो बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना होगा ना, तो उनकी तलाश में बाबा बुल्ले शाह गए अपने पीर की तलाश में। तो उसका पीर जाट था, देहाती आदमी था, खेती बाड़ी करता था, जानते हो ना। तो वो खेती बाड़ी करते हुए किसी ने बताया कि वहाँ उनके खेत है, वहाँ पर चले जाओ। तो वो वहाँ पर चला गया। तो उर्दू में कहते हैं ये प्याज की दाब लगाते हैं। तो वो उस वक्त शाह ने तो अली जो थे बुज़ुर्ग थे, तो वो दाब लगा रहे थे अपने खेतों में। तो ये गए, इन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई बुजुर्गी वाली बात नहीं है, एक छोटी सी वो चादर पहनी हुई है और एक छोटा सा कुर्ता पहना हुआ है, ये दाब लगा रहे हैं। तो इसमें बुजुर्गी वाली तो कोई बात नहीं, क्योंकि बुजुर्ग तो आदमी समझता ना उसको जिसकी दस्तार हो और जो आजकल जैकेट भी पहनी हुई हो ऊपर से और जना वाला और कई सारे लवाजमात हैं। तो वो एक दरख्त के नीचे खड़े होकर सोचने लगे कि मैं कहीं गलत जगह पर आ गया हूँ और ये तो बुजुर्ग नहीं है जिनकी तलाश में मैं था। तो वो बड़े औलिया अल्लाह में से थे। तो उन्होंने उनको कश्फ हुआ उनके इस दिली कैफियत का। तो उन्होंने वहीं से आवाज़ देकर पंजाबी में कहा कि ओ भुलिया
दिल का क्या की समझाना इधरों पट्टे इधर लाना। उर्दू में यूँ समझ लें कि दिल का क्या समझाना है, इधर से इधर वो कर दो तो बस बात बन जाती है। तो खैर उनको ये पता चल गया कि बुजुर्ग हैं। खैर वो इसलिए वो उन्होंने सारी ज़िंदगी अपना नाम तो उनका नाम तो सैयद अब्दुल्ला था, तो उनको चूँकि भुल्लिया कहते हैं जो भूल जाए, तो उन्होंने पंजाबी में उसको कहा और इसलिए सारी ज़िंदगी अपने पीर का ये लफ्ज़ कहा हुआ इस्तेमाल किया और अपने आप को हमेशा भुल्ले ही कहते थे। कभी उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और बहुत कम लोग उनका नाम जानते होंगे भाई उनका नाम अब्दुल्ला था। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि असल क्या चीज़ है कि दिल को इधर से इधर लगा लें। हमारे रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने और जवानी के ज़माने में कीमिया बना लिया और हर शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गए मिलने के लिए, तो वो पूरी जेब में थी और शेख से पूछा कि हज़रत मेरा कभी कभी दिल चाहता है अमीर बनने को, कि मैं अमीर बन जाऊँ, तो क्या करना चाहिए। और पुड़िया वो सोना बनाने वाली कीमिया की जेब में थी। तो हज़रत ने फरमाया कि सूफी जी, जब मेरा दिल चाहता है ना अमीर बनने को, तो मैं बैठा बैठा ख्याल कर लेता हूँ कि ये सारा सहारनपुर के बाज़ार और मार्केटें और जनाब मंडियाँ ये सारी मेरी हैं और इसमें से जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पे होती है वो मैं मंगवा लेता हूँ। बाकी हिसाब किताब के लिए सारे मुंशी हैं लोग, ये हिसाब किताब करते रहते हैं, माल लाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो मैं अमीर बन जाता हूँ, कौन सा मसला है। और सूफी साहब ने मुझे खुद सुना है ये बात। फरमाने लगा कि मैं वहाँ से वापस आ रहा था होशियारपुर, तो रास्ते में दरिया से गाड़ी गुजरती थी, बहुत पुड़िया मैंने उस दरिया में फेंक दी। और वो दिन और आज का दिन जब अमीर बनने का शौक़ होता है तो ये ख्याल कर लेते, क्योंकि जितने लोग अमीर होते हैं उनका भी तो ख्याल ही होता है ना। मसलन एक आदमी 10 अरब का मालिक है, वो भी तो बैंक में रखा हुआ ना, वो कोई सर पे तो नहीं रखे फिर रहा ना, वो उसको खाता है। अगर 1 अरब रुपए का मालिक है तो उससे 1 रुपया खर्च करेगा तो गिलास के पानी का मिलेगा उसको। जब तक दुनिया की चीज़ की ये खासियत है कि जब तक आप अपने से जुदा नहीं करेंगे आप नफ़ा नहीं उठा सकते। और रूहानियत की चीज़ की ये खासियत है कि जितना आप उस पर को उसके साथ चिमटोगे उतना आपको नफ़ा होगा। और दुनिया का यही है कि जब तक आप अपने दिल से जुदा नहीं करोगे तो वो जनाब वाला उस वक्त तक आप उससे नफ़ा नहीं उठा सकते। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गी बाद की बात है, अगर अल्लाह ये क़यामत में कह दे कि मैं तेरे से राज़ी हूँ, इससे बड़ा कोई वली नहीं, और उसके लिए इंसान बनना ज़रूरी है, वो इंसान जो अल्लाह को पसंद आता है। अगर हम वो इंसान बन जाएं तो फिर हम जिस शोबे से भी वास्ता हों, खा वो दरस व तदरीस हो, तरीक़त की लाइन का हो, तिजारत का हो, जिहाद की लाइन का हो, और जनाब वाला जितने दीन के अंदर दुनिया के अंदर दीन ने शोबा जात रखे हैं उनमें किसी में भी हम लगे हुए हों, अगर हम इंसान हैं और अल्लाह हमसे राज़ी है तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों ये है कामयाबी। और उसके लिए इंसान को इंसान बनने के लिए अपनी सलाहियतों को, अच्छी सलाहियतों को गलबा देना ज़रूरी और बुरी सलाहियतों को दबाना ज़रूरी। समझे, चाहे वो इखलाकियात से तल्लुक़ रखती हों, चाहे वो माशी तौर पर हों, चाहे इक़्तिसादी तौर पर हों, चाहे वो जनाब वाला आदाब की लेन के हों, चाहे वो एक दूसरे से रिश्तेदारी के हों, चाहे वो किसी से लेने और देने के हों, जब तक हम उसमें सही असूल जो अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं उसके मुताबिक हम अपने आप को इंसान नहीं बना लेते तो मेरे अजीज़ दोस्तों उस वक्त तक हम इंसान नहीं बनते। क्योंकि इंसानों की शक्लें तो बहुत नज़र आएंगी मगर इंसान कहीं कहीं नज़र आएगा। वो एक बुज़ुर्ग सहरा के अंदर चिराग उठाकर फिर रहे थे और दूसरा आदमी एक मिल गया, उसने कहा जी शेख क्या कर रहे हो? उसने कहा किसी इंसान की तलाश में हूँ। उसने कहा इंसान की तलाश चिराग से तो नहीं होगी, क्योंकि इंसान कहाँ मिलेगा, इसलिए क्योंकि आजकल हम सब इंसान हैं, पीर भी इंसान है, उलमा भी इंसान है और सियासतदान भी इंसान है, मगर इंसानियत कभी देखा हमने गिरेबान में झांक हमारे अंदर इंसानियत किस तरह की है। और आज जो जितना दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये इंसान तो वो थे जो जनाब वाला दूसरे को तकलीफ़ नहीं देते थे। जो अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दुकान पर गए, शक्कर खरीद कर लाए, वापस आए तो पुड़िया खोली शक्कर की, तो उसके अंदर निकल आई। सोच किया कि
تو اپنے ساتھی سے بچھڑ گئی ہوگی، اس کو وہاں سے اٹھایا، واپس جا کر دکان پہ چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں انسانیت۔ اور اگر جناب والا یہ انسانیت تھی کہ ایک چونٹی کی جدائی جو اپنے اس کے ساتھی سے ہوئی تھی، حالانکہ انہوں نے خود تو نہیں کی تھی، وہ تو شکر لائے تھے اس کے اندر آگے وہ دکان سے، مگر اس کو پکڑ کر دکان پہ جا کے چھوڑا۔ اور ہم ہوتے تو جناب اس کو وہیں پھینکتے، اور بلکہ ساتھ نفرت بھی کرتے کہ جو ہماری شکل میں چونٹی آ گئی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہے انسانیت۔ اللہ کرے ہم میں بھی یہ انسانیت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے جو تم کو پسند آئے۔ ہاں، ساری دنیا کو اس سے نفرت کرتی ہو، دنیا کو پسند نہ آئے، اگر اللہ کو پسند آ جائیں، ہم ایسے انسان بن جائیں، تو میرے عزیز دوستو پھر یہ ولیت بھی ہے، بزرگی بھی ہے، یہ کتب الاقطابی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اور اگر ایسے ہم انسان نہ بن سکے، پھر ہمارے سر پر جناب ہزاروں پیروں کی، بزرگوں کی دستاریں رکھی ہوئی ہوں، ہم دسیوں کے خلیفہ ہوں، تو میرے عزیز کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے ایک دفعہ حضور صاحب سے پوچھا، ان کو ایک بزرگ نے خلافت دی، میں نے کہا جی آپ کو خلافت دی، انہوں اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا بس ایک نسبت ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، آخر کوئی فائدہ تو ہو۔ فرمایا کہ ایسے ہی ہے، کیونکہ خلافت تو اپنے شیخ کی ہوتی ہے، اس کو ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے، باقی خلافتیں تو اعزاز ہوتا ہے، سمجھے؟ اگر اپنا شیخ اجازت دے دے تو پھر وہ اس کے اندر اس کو پتہ ہے، کیونکہ اس سے تعلق ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کس درجے کی انسانیت آئی ہے اور آگے یہ کتنا بڑھ سکتا ہے، کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ تو طنز کر کے نہ لگے بس ایسے ہی ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو ایسی بات میں نہیں پڑھنا چاہیے، صرف ایک چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، تو اللہ پاک ہمیں شیطانی طریقوں سے محفوظ فرمائے کہ ہم ایک چیز مانگے اللہ سے، وہ ہے صحیح معنوں میں انسان بن جانا۔ اور انسان بنتا اسی وقت ہے جب تک اپنے بری صلاحیتوں کو دبا لیتا ہے اور اچھی صلاحیتوں کو غالب کر لیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی ہم انسان بن گئے نا تو سمجھے کامیاب ہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ جناب ابھی ہم آج ہی بن جائیں گے یا کل بن جائیں گے اور پھر اس کے بعد نہیں، اگر ایک مرنے سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور اللہ نے قیامت کے میدان میں کہہ دیا میں تجھ سے راضی ہوں، تو بس ہمیں دنیا میں ہمیں ساری دنیا گالی دے تو کوئی پرواہ نہ کرے اس بات، بس آپ کامیاب ہیں۔ اور یہ ایک لمحہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کو چلتے رہنا چاہیے، ڈھونڈتے رہنا چاہیے اللہ کی طرف، ہم اپنے آپ کو لگائے رکھے، سمجھے؟ تو مالک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی جدوجہد کی ہے، کتنی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنا محبت، تعلق، معرفت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے والا بنا دے۔ اور میرے عزیز، میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر کوشش کے اللہ نہیں دیتا۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، پھر آپ اس میں روئیں پیٹیں، اور جس کو اضطراری مجاہدہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد وہ عطا کر دے، لے گا مجاہدہ ضرور، چاہے آپ پر وہ مسلط کر دے اور چاہے آپ اختیاری طور پر کر لیں۔ آپ خود کوشش کریں، مثال کے طور پر آپ کھانے میں اتنا کھانا کھائیں جتنا آپ کی زندگی برقرار رہ سکے، یہ مجاہدہ کریں۔ آپ لوگوں سے کم ملیں تاکہ لوگ آپ کے فتنے، اس لیے نہیں کہ میں لوگوں سے اس لیے ملتا ہوں کہ لوگوں کے فتنے سے محفوظ رہوں، نہیں، آپ اور میرے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں لوگوں سے اس لیے نہیں ملتا کہ لوگ میرے نفس کے فتنے سے محفوظ رہیں، سمجھے؟ یہ ہے طریقت کی لین، اور اس لیے الگ ہونا لوگوں سے کہ لوگوں کے فتنے سے میں محفوظ رہوں، یہ تکبر کی بات ہے، سمجھے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں محنت سے کوشش کرنے والے بن جائیں۔ کوشش سے آدمی کو کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ جناب والا کچھوے کی چال سے ہی کیوں نہ ہو، سمجھے؟ اور ہمیں اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے کہ کیا کل سے آج ہمارے ترقی ہے یا نہیں ہے۔ کل جو ہم نے جو کچھ کیا تھا 24 گھنٹوں میں، آج ہم نے اس سے کوئی ایک آدمی اللہ کی طرف قدم بڑھایا یا نہیں بڑھایا۔ اگر ہم بڑھا رہے ہیں تو ہم چل رہے ہیں، اور اگر نہیں بڑھا رہے تو پھر ہم رک گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو پانی چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا بھی کیوں نہ ہو وہ انسان کو پاک بھی کر دیتا ہے، اسے وضو بھی ہو سکتا ہے، اور جو پانی چلنے سے رک جاتا ہے چاہے وہ بہت دور تک کھڑا ہو تو وہ
پاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاک ہونے کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط موجود ہے اس میں کہ اس کی بو نہ بدلی ہو، رنگ نہ بدلا ہو، وہ اتنا پانی ہو کہ جب آدمی اس کے اندر ہاتھ ڈالے تو نیچے زمین نظر نہ آئے اس کی، سمجھے، تو پھر تو اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہے، اور جو چل رہا ہے پانی اور جناب والا وہ پاک صاف ہے، اس سے بغیر کسی شک و شبہ کے آدمی وضو کر سکتا ہے، چاہے وہ جناب والا ندی ہو، چاہے دریا ہو، چاہے جناب چھوٹا سا ہو، کیا نام ہے، پانی رواں دواں ہو۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، انسان کے اندر پاکی آتی ہے جب وہ چلتا رہتا ہے، اپنے کام میں لگا رہتا ہے، چاہے اس کی رفتار بہت ہی سست کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک نہ ایک دن ایک آدمی چل رہا تو ایک دن منزل پہ پہنچ جائے گا، اور ایک آدمی چل ہی نہیں رہا تو وہ منزل پر کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے اس میں تھوڑا بہت مجاہدہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے بس ایک چیز مانگے کہ اللہ اپنا بنا دے بس۔ باقی جو ہے کسی کی یہاں دنیا کے اندر بزرگی بھی ظاہر ہو گئی اور لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہوئے، اور خدا نخواستہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تو مجھے پسند نہیں تو کیا بزرگی کا ہوگا؟ یہاں لوگ ہاتھ چومیں، پاؤں چومیں، جناب والا اس کے وہ خدمت کریں، سب کچھ کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی کے ساتھ یہ الیک نہیں ہوتے وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، نہیں تو ورنہ اس کا نفس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ جو آدمی اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو جو آگے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اور پیچھے والوں کے لیے ذلت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل یہ تھا کہ وہ اپنے متعلقین کے بیچ میں چلتے تھے، کچھ لوگ آگے جا رہے ہوتے تھے اور کچھ پیچھے ہوتے تھے، کچھ دائیں بائیں ہوتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ بھئی آگے جا رہا ہے، ظاہر بات ہے جو آگے جا رہا ہے اس کے دل میں نفس ڈالے گا نا تو کوئی شے تو ہے نا، تو پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا ہوگا کیا نہیں، اور پیچھے والے لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ان کے غلام جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آدمی کو انسان بننا چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو انسان بنائے، اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص جو ساتھی تعلق والے ہوتے ہیں، کسی بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو صرف اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ جی بیعت ہو گئے جو کافی ہے، نہیں، بیعت بھی ایک فائدہ دے جائے گی، جمر مو اخلاص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے بزرگ سے منسلک رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، سمجھے؟ جیسے کہ اگر حضور علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان لاتا ہے، زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا اور شرک بھی نہیں کرتا، تو اس کا ایک نہ ایک دن جب فوت ہوگا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا اور یہ سارے بدعمالیوں کی سزا بھوگ کر جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی اپنے شیخ سے اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کرتا کچھ نہیں ہے، اس کا اتنا تو ہو جائے گا کہ وقت آنے پر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، البتہ کچھ کیا نہیں تو ترقی بھی نہیں ہوگی، سمجھے؟ تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ چلتا رہے اور اپنے شیخ سے اپنی بات کو سامنے رکھے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی مرضی کا خود نہیں معلوم ہوتا، جب شیخ کے سامنے کوئی گفتگو کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو اگرچہ وہ بات نہ ہو جو وہ اس نے سمجھی ہے تو اس کے شیخ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے خواب جو آتے ہیں نا سالکین کو، اس کا بھی یہی وہ ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کو خواب سنا دو، وہ سن لے گا اور اس کے سے تعبیر کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس رخ پر اصلاح کے لیے لانا چاہتا ہے، کیونکہ خواب من جانب اللہ بھی ہوتے ہیں، سمجھے، نفس کے بھی ہوتے ہیں اور شادی بھی ہوتے ہیں، تو وہ تمیز کر لے گا۔ اس لیے جو بھی یہ ساری چیزوں کی اصلاح انفرادی طور پر ہوتی ہے، اجتماعی طور پر تو ترغیب ہوتی ہے، ترغیب جو ہوتی ہے اعمال میں ہوتی ہے، باطن میں نہیں ہوتی۔ باطن میں اس کو ترغیب دے کر کیسے کہے گا، وہ کہے گا کہ بھائی تجھ قبر چھوڑ دے، وہ تو عمومی بات کر دی، اور میں نے وہ عمومی کا نتیجہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا کہ یہ بات میرے میں تو نہیں ہے، یہ تو کسی اور میں ہوگی، کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے۔ ہاں کچھ عرصہ قدیم چلے جائیں، 50-60 سال پہلے، اس وقت مشائخ کی مجلس میں بیٹھنے والے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکتا تھا، اور آج کل مشائخ کی خدمت میں بیٹھنے والے ہر آدمی دوسرے کے گریبان میں جھانکتا ہے۔ یہ فرق آ گیا ہے۔ اس وقت ہر آدمی دیکھتا تھا کہ یہ مجھ میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ اب تو ساری دنیا عیب دار نظر آتی ہے، اگر ہم عیبوں سے پاک نظر آتے ہیں تو خود کو دیکھتے ہیں، دوسرے کو تو نہیں دیکھتے۔
ایک دفعہ ایک مولانا نے مجھے خط لکھا، آج کل تو پھر خط کا دور ہی نہیں، انہوں نے کہا جی میں نے بڑی کوشش کی ہے، مجھے اپنے میں کوئی عیب نہیں نظر آتا۔ آج سے تو 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا، میں نے کہا اگر آپ کو کوئی عیب بھی نظر نہیں آتا تو ذرا بیٹھ کر یہ سوچو کہ یہ بھی تو ایک عیب ہے کہ آپ کو عیب نہیں نظر آتا، یہ بھی تو ایک عیب ہے نا، تو آپ کیسے کہتے ہیں میں عیب سے بچاؤں؟ اگر ایک آدمی کو اپنا عیب ہی نہیں نظر آتا یہ بھی تو ایک عیب ہے، کیونکہ یہ ہر ایک آدمی کے اندر عیب ہے، جتنا بڑے درجے کا بھی کیوں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب تو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو مبرہ سمجھ لیا کہ ہم میں کوئی عیب ہی نہیں ہے؟ عیب ہم میں ضرور ہے، البتہ ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اپنے عیب پر نظر نہیں کیے ہوئے، عیب ضرور موجود ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر کوئی انسان عیبوں سے پاک نہیں ہوتا، اگر وہ عیبوں سے پاک ہو جائے تو وہ فرشتہ ہے، پھر تو وہ جناب والا فرشتہ ہے، اس کو عبادت کی اور اس طرح کے کاموں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے عیب ہمارے میں موجود ہے، مگر یہ ہماری کم فہمی ہے کہ ہم اپنے عیبوں کو تو دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ ایک عیب ہے، اور اگر ہم اسی عیب کو دور کرنے کی فکر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی عیب بھی نظر آ جائیں گے، کیونکہ جب ایک آئینہ ہمیں مل جائے گا کہ ہمارے میں ہم عیب دار ہیں، تو پھر ایک نہ ایک دن ہمیں اپنا تکبر بھی نظر آئے گا، حسد بھی نظر آئے گا، بغض بھی نظر آئے گا، اور بے صبری اور ناشکری بھی نظر آئے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہاں تو جاؤ ذکر کرنا، اب جو ہے یہ بطور ترغیب کے ذکر ہے، ذکر اصل میں وہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک ذکر معصورہ ہوتا ہے اور ایک ذکر حقیقی ہوتا ہے، اور ذکر تحقیقی جو ہے وہ مشائخ سے سیکھا جاتا ہوتا یہی لا الہ الا اللہ ہے، یہی اللہ اللہ ہوتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ اصول ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی دوائی، کسی بھی ایلوپیتھی ہو، ہومیوپیتھی ہو، یونانی ہو، اس میں جو ہے دوائی انہی چیزوں سے بنتی ہے جو ہمارے ہم کھاتے پیتے ہیں، مگر اس کو ایک خاص طریقے سے دوائی بنا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہی ذکر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا، اور یہی کلمہ مشائخ سکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تحقیقی ذکر، جیسے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا، ہمارے مشائخ سکھاتے آتے ہیں، مگر وہ اپنے شیخ سے سیکھنا چاہیے، اور سیکھ کر پھر وہ جتنا نصاب بتائے وہ ایک مرتبہ کہے کہ اللہ کہنا ہے تم ایک مرتبہ کہو، تو انشاءاللہ اس سے پھر بات دل کی اصلاح ہوتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور جو یہ مجمع عام میں کر دیا جاتا ہے یہ بطور ترغیب کے ہوتا ہے کہ ذکر سارے کر لیں، جو کہ جنہوں نے سیکھا وہ بھی، جنہوں نے نہیں سیکھا وہ بھی، جو کسی مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کر لیں، اور جو نہیں رکھتے وہ بھی کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ملے گا۔ ثواب سے تو خالی نہیں ہے، البتہ یہ ذکر ترغیبی جو ہے یہ دل کے اندر تصرف نہیں کرے گا، یہ دل میں اللہ کا تعلق نہیں، اس سے پیدا ہوگا، ثواب ملے گا۔ تعلق پیدا ہوتا ہے جو اپنے مشائخ سے سیکھ کر اور اس طریقے پر ذکر کیا جاتا ہے، اس سے پھر انسان کا دل جو ہے دنیا سے سرد ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف گرم ہوتا چلا جاتا ہے، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر جو لطیفہ قلبی اللہ نے رکھا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر انسان جو ہے اپنے رب سے تعلق بن جاتا ہے۔ تو وہ ذکر جو ہے وہ اپنے مشائخ سے سیکھنا چاہیے، اور آپ کو نصیحتاً کہتا ہوں کہ آپ سال بھر میں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر جیسے اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے باقی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح اگر اصلاح مطلوب ہو تو پھر اپنے شیخ کے پاس جا کر اصلاح کے لیے کچھ وقت گزارنا چاہیے، چاہے وہاں پر سہولت ہو یا نہ ہو، سمجھے نا، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مشائخ کے بارے میں یہ خیال غلط ہے کہ وہ جب آئیں گے تو اصلاح کر جائیں گے، نہیں، وہ اصلاح نہیں کریں گے، اصلاح جب بھی آپ کی ہوگی تو وہ آپ کو اپنے شیخ کی دہلیز پر جا کر ہوگی، سمجھے، تو اس وقت تک نہیں ہوگی اصلاح، اور اصلاح کی یہی ایک صورت ہے، کیونکہ جب وہ آپ کا مہمان ہوگا تو آپ کی کیا اصلاح کرے گا بھائی، آپ کو کیا کہے گا، آپ کے اندر کوئی عیب بھی دیکھے گا تو بات نہیں کرے گا، سمجھے، کیونکہ وہ مہمان ہے، مہمان کے اور میزبان کے ساتھ کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذکر جو ہے، ذکر یہ تحقیقی جو ہے یہ مشائخ سے سیکھا جاتا ہے،
جیسے حضور السلام نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور السلام نے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی غیر تو نہیں موجود؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں. تو حضور السلام نے فرمایا کہ چلو یہ تم وہ کنڈی لگا دو دروازے کی. تو حضور السلام نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے دکھاتا ہوں اور پھر تم اس طرح کرنا. تو حضور السلام نے کر کے دکھایا 3 مرتبہ اور پھر صحابہ نے کیا. تو یہ ذکر تحقیقی ہے اور یہی انسان کے دل کی اصلاح کرتا ہے. اور جو ثواب والا ذکر ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب ملتا ہے اس پہ, ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ثواب ملتا ہے. اگر مشائخ سے پوچھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر تو اصلاح ہوگی. اگر آپ نوافل اس کے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھیں گے تو اصلاح ہوگی. اگر ذکر کرو گے تو اصلاح ہوگی. اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اصلاح اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا نظام جو رکھا ہے وہ زندہ شیخ کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے فرض کیے ہیں چیزیں واجب کی ہیں ان سے اصلاح نہیں ہوتی, وہ ثواب ملتا ہے سمجھے. ورنہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی رہتی ہے. اور اب کس کی نماز روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز ہمیں جھوٹ سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز دھوکے بازی سے روکتی ہے؟ کیا ہماری نماز چیزوں میں ملاوٹ کرنے سے روک رہی ہے؟ اور نماز وہ صف اول میں پڑھتا ہوگا مگر جناب والا بدنظری باہر جا کر کرتا ہے, اور صف اول میں نماز پڑھتا ہے اور خلاف سنت زندگی گزارتا ہے, تو نماز میں اس کو کیوں نہیں بے حیائی اور ناشائستہ سے روکا, حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو یہاں سے نماز بھی وہی مراد ہے جو انسان جو ہے تحقیقی نماز پڑھے گا. جب اس کے اندر اور اس کو نماز کے اصولوں کے مطابق اور جناب والا نماز کو طریقت کی لین سے پڑھے گا, پھر اس کو ثواب کے ساتھ ساتھ اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی. اور جب تک وہ نماز کے اندر وہ کمال نہیں پیدا ہوگا تو وہ بے حیائی سے نہیں روک سکتی. اس لیے جتنی اللہ تعالیٰ نے فرض واجب حج عمرہ زکات یہ ساری چیزیں جو رکھی ہیں یہ ثواب کے لیے ہیں اور ترغیب کے لیے. اور اصل چیز کیا ہے, کہتے ہیں نا زکات آدمی کتنا حصہ ادا کرتا ہے, آپ کو معلوم ہے کتنی کتنا حصہ ہوتا ہے زکات کا؟ 40واں حصہ ہوتا ہے. یہ 40واں حصہ بطور ترغیب کیا ہے. اصل زکات کیا ہے کہ آپ 40واں اپنی ذات کے لیے رکھیں, باقی اللہ کی راہ میں لٹا دیں. اور اس سے اعلیٰ خاص الخاص کی زکات کیا ہے کہ کچھ بھی نہ رکھے, سب اللہ کی راہ میں لٹا دیں. آپ پہلے بھی یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم بھیجے سال بھر کے لیے. یہ سال بھر کا خرچہ ہے, وہ امہات المومنین کو دیتے تھے. تو حضرت عائشہ نے اپنی نکرانی کو بلایا, لونڈی کو فرمایا کہ غریبوں کو بلا لاؤ اور اس کو تقسیم کرو. تقسیم کرتے کرتے شام تک سارے تقسیم ہو گئے. اور شام کو جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا, نفلی روزہ تھا, تو انہوں نے اپنی اور اس کو کہا خادمہ کو کہ بھئی کچھ لے آؤ افطاری کے لیے. اس نے کہا جی میں کیا لاؤں, پانی ہے گھر میں, تو یہاں تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا بھی تم نے اس وقت 1 درہم رکھ لیتی. انہوں نے کہا جی تمہیں نہیں معلوم تھا کہ روزہ ہے 1 درہم رکھ لو. آپ بتائیں کہ ایسا طریقہ پر یہ 12,000 درہم ایک ہی دن میں خرچ کرنا کیا واجب تھا, فرض تھا؟ حالانکہ اگر میں ہوتا, میرے جیسا جن کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں, میں ہوتا تو میں کہتا سال کیسے گزاروں گا, اگر گھر میں نہیں ہوگا تو سال کیسے گزاروں گا. مگر انہوں نے تو نہیں سوچا. انہوں نے 12,000 درہم, اور 12,000 درہم کی کوئی معمولی قیمت نہیں تھی. اگرچہ آج کل ہم کہنے کو 12,000 درہم ہے, آج کے حساب سے تو کروڑ بنتا. تو انہوں نے وہ سارا خرچ کر دیا. اس کو کہتے ہیں خاص الخاص کی. اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. اس لیے اب یہ جتنے بھی ثواب کے کام ہیں یہ بطور ترغیب کے ہیں. اصل اس سے اگلا مقصد ہے کہ ہماری نماز کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے, اور ہمارے نوافل میں یہ طاقت ہو جائے کہ ہم نفل پڑھیں تو اللہ کی مدد آ جائے. اور جناب والا ہمارے زکات میں یہ طاقت ہو جائے کہ ہم مال سے محبت ختم ہو جائے ہماری. اور ہمارے جناب والا حج میں یہ پیدا ہو جائے کہ ہم عشق میں کامل ہو جائیں. اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس پر کام ملے گا, وہ ثمرہ نہیں حاصل ہوتا. کہ اللہ ہمیں توفیق دے. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ یہ ذکر بطور ترغیب کے ہے,
جو کسی بھی شیخ سے تعلق رکھتے ہیں، نقشبندی ہو، قادری ہو، سووردی ہو، چشتی ہو، تو اس سے وقت نکال کر ان کو سیکھیں اور پھر اس کو اصولوں کے مطابق کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک